اس کی فرمانا اس کا ہم کو اتنا خیال نہیں ہوتا، اکثر آتے بھی اسی لیے تو خدا کے کرم میں اتنی گنجائش ہے کہ اپنے کام کے لیے بھی آئے تو خدا کے لیے رحمت وسیع ہے، خدا کی محبت کے لیے آئے تو اس کے لیے خاص بات ہے۔ اب آپ لوگ آئیں اپنے کام معاملوں کے لیے، دیکھ کے ہمارے کچھ معاملے ٹھیک ہو جائیں، خدا سے معاملہ ٹھیک ہو جائے نہ ہو جائے اس کی اتنی فکر نہیں ہے، اگر وہ لگے ہوتے تم کو آنے کی ضرورت ہی یہاں نہیں ہوتی، خدا سے معاملہ ٹھیک ہے، شیخ امین کی کیا ضرورت پڑی۔ اب دیکھیں معاملے ٹھیک نہیں ہوتے، اس کی شاید سے دعا لگتی ہے، اس کے یا وظیفے میں اثر ہے، چلو تجربہ کرو کیا نیتیں ٹھیک کرو، شیخ امین کچھ اللہ کرے گا، اسی مثالیں دی، تو پھر نمازیں شروع کرو اور وظیفے شروع کرو، اور جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ سے اسے معافی مانگو، اتنی بات ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، خدا پر احسان سے نہیں کرنا کہ اللہ تیرا وظیفہ پڑھنے اب تجھے کام کا ہمارا ضرور کر، ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں، ہم نماز شروع کی اب کہ لازم کر، نماز کی تو تمہارا فائدہ نہ کہ تمہارے ساتھ خدا کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہو، حکومتوں کے معاملے ہوتے تم نے حکومت کو فائدہ پہنچایا، حکومت نے تم کو پہنچایا، حکومت کو 10 لاکھ فائدہ پہنچایا، کارکنوں نے کام کیا 5 لاکھ ان کو بھی دے دیے، اور 2-4 لاکھ وہ پہلے ہی مار چکے تھے، سمجھنا 2-4 لاکھ تو پہلے ہی مار چکے تھے، سب ہو رہا نہیں، اخباریں پڑھو نا، تم ہی لوگ لکھتے ہو، میں تو نہیں لکھتی، تو بہر خدا کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اور خدا سے معاملہ صحیح کر لیا، وہ بے نیاز، وہ کرم پہ آج اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، حکومت کے بجٹ بنتے رہتے ہیں، خدا کے پاس بجٹ معاملہ نہیں ہے، خدا نے قرآن کا اگر میں اپنے خزانے بھی دے دوں لیکن تمہارے اندر یہ نقطے پھر بھی تم ڈرو کہ خزانے کا خیال کرنا چاہیے، کمی نہ آ جائے، سبحان سبحان، کہ میرے خزانے نے اگر تمہارے ہاتھ میں تملکون خزانہ لانفقتم خشیۃ، پھر بھی تم خرچ کرتے احتیاط کرو گے کہ خیال کرنا چاہو کہ ہمارے خزانوں میں بھی تمہارا یہ حال ہوگا، تم ہے ایسے تو تمہارے اپنے خزانے تو خدا تعالیٰ کی خاص رحمت تو ہے نہیں ہے، ہاں جی ہے، بس سارا سال بجٹ بنتا رہتا ہے، جو تمہارا حال ہے وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، ہاں اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا قرضہ ہوگا، اتنا چڑھ گیا، ہاں تو خدائی رزاق ہے، خدائی سب کچھ کرتا ہے، تو ان چیزوں میں پڑو گے تو پھر تمہارا دماغ اور گھوم جائے گا، تم مختصر قصہ رکھو، خدا رحمت کرتے سب کچھ ہو جاتا ہے، خدا نے راکھ وسیلے کرو فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر خدا سے معاملہ پیار محبت کا رکھو، اسے ہم کو پیار محبت سے بنایا ہے، اپنی ضرورت کوئی حاجت کی وجہ سے نہیں بنایا، انسان سے پیار کیا ہے، پیار کیا تو اتنی باتیں کی، جسے پیار کرتا ہے اسے بڑی پیار کی باتیں کرتا ہے، دیکھو ہم بیٹے کے ساتھ پیار کرتے ہیں نا، کپڑا لے دیا، اسکوٹر لیجیے، پھر اور بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، بات مانا کرتے ہیں، بیٹا ایسے نہیں کرتے، کس بات سے کرتے ہیں؟ اب اللہ کی مثال تو نہیں ان چیزوں میں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے، ایسے اللہ کہتا ہے ہم تم کو انسان بنایا، مٹی سے بنایا، غلاظت سے خوبصورت بنایا، تم کو ایسے کیا، تم کو ایسے کیا، تم کو ویسے کیا، تمہارے لیے چوپائے بنائے، تمہاری تسخیر کی، تم کو عقل دی، تم کو علم دی، تم کو اس چیز کا سب کا پتہ نہیں تھا، یہ ہم نے کیا، اور اس سے زیادہ بھی تم کو دیں گے، اور کچھ تم کو تکلیفیں ہیں وہ دوسرے جہان میں آؤ، اگر تم نے شکر کیا تو یہ بھی تمہاری شکایتیں ختم کر دیں گے، بالکل جیسے چاہو گے ویسے ہی ہوگا۔ دیکھیے ہم لوگ کیسے ڈھیٹ ہیں یا بے شرم ہیں، بس کوئی نماز پڑھی کوئی نہ پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مربی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے درود پڑا نہ پڑا ضرورت تو نہیں، مصیبت آ گئی تو پھر آ گئے، دانتوں کے بھوت پھر سیدھے ہو گئے، ہاں تو پھر سوچ لو، یہ مولوی غصے میں، پیر غصے میں، حکومت میں، بھائی ان کو ضرورت نہیں ہے خدا کی رحمت کی، زبردستی دھرنے دیتے ہو کہ قاضی صاحب گزرا کہ فضل الرحمان گزرا، اخبار میں پڑھتا ہوں، تم اپنا درس لو قرآن کی، ڈاکٹر لوگوں کے گھر میں جاتا ہے اگر قابل ڈاکٹر ہے، اس کو خدا نے اچھا بنایا، رحمت اس پر کی ہے، اس ڈاکٹر پر، مریض خود آتا ہے، وہ نہیں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، کوئی لے کے بھی جائے تو اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی، جتنی فیس لے لو آپ کرم کریں گے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم بہت پریشان ہیں ڈاکٹر صاحب، کچھ کرو، پھر وہ شاید مہربانی کرے، چیز بھی ڈبل لے، اور پھر تم اس کے لیے غلام کی طرح چلو، لاؤ پھر ضرورت ہے، مریض کو مرض خطرے میں لے جائے، وہ ڈاکٹر کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، دوائیں کھاتا ہے، دوائیں بھی کھاتا ہے،
اور سب سے بڑی رحمت خدا کی. ابھی تک ان لوگوں کو خدا کی رحمت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں، خانہ جنگی بھی، آپس میں پھوٹ بھی، مہنگائی بھی، دہشت گرد بھی، سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود نہ نمازوں میں زیادہ جاتے ہیں، نہ مسجد سے پیار ہے، نہ خدا سے پیار ہے. ہاں جی، کچھ پڑھا پڑھایا، نہ پڑھا پڑھایا، بس ایسی. یہ تو حیوانوں والی زندگی ہے. خدا امن دے تو امن ہے، خدا امن اٹھا لے تو امن نہیں. یہ سب اس کی رحمت سے ہوگا. تو پھر ان چیزوں میں کچھ دل سے جڑو، پھر اس میں زیادہ دنیا کا سوچ کے نہ لگو. دنیا کا بن بھی گیا ٹھیک ہے، رہ بھی گیا. تمہاری آخرت سے تم نے سب کچھ رہنا ہے، وہیں تمہارا مسئلہ، اس میں دلچسپی، تمہاری آخرت بچ جائے. دنیا کی مصیبت آج نہیں کل نہیں موت ختم کر دے گی، لیکن آخرت میں پھر موت بھی نہیں ہے جو تمہاری دوسری دی، تو پھر وہ مصیبت تو ختم نہیں ہوگی. تو دنیا میں پردیسی کی طرح کن کے جیسے پردیسی رہتا ہے، غریب رہتا ہے. تمہارا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، تم کسی وقت یہاں سے جا سکتے ہو. بیماری ہونے کا شرط نہیں، بیمار ہو کے مرو. صحت مند چلا جاتا ہے، جوان چلا جاتا ہے، وقت آ جائے چلا جاتا ہے انسان. تو پھر جہاں رہنا بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، ضمانت بھی نہیں ہے، کیا بنے گا نہیں بنے گا. ایک انسان سوچتا ہے شاید ایسے کر لوں، شاید ایسے کر لوں، لیکن اس کے لیے ضمانتیں نہیں. آخرت میں ضمانتیں دی گئی ہیں. تو وہ مستقبل زیادہ ضمانت والا ہے، دنیا کا زیادہ ضمانت والا ہے. اس کے لیے سوچنا، فانی کے لیے ہاتھ میں بھی کچھ نہ آنا اور ساری زندگی لگا دینا. آپ ادھر کے لیے سوچا کریں، دنیا کا خدا خود کر دے گا. اور جو آخرت کو گھماتا ہے اس کی دنیا نہ بنتی نہ آخرت بھی نہیں بنتی. ہاں، رحم و کرم تو ہر کوئی کرتا ہے، تو خدا رحم و کرم تو رکھا ہوا، لیکن آخر میں انجام نہیں ہوگا. نعمتوں کی قدر کا پتہ چلے گا. تو تمہارا دل بنے گا، کام ہوگا ذہن سے نہیں. ذہن سے بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر جب عقل میں بات آ گئی پھر بھی تو نہیں چلا، تو پھر تیرے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اور خدا نے ہم کو پیشوا اور رہبر اتنے عظیم دیے جن کا ہر بات میں ثبوت ملا ہے. وہ رحمت للعالمین. عرب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہ اتنے کمزور تھے، خدا نے کہا قلیل مستضعفون، زمین میں تم بہت ہی کمزور ہو چکے تھے. تمہاری کوئی وقت، کوئی بات ہی نہیں، تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں تھی زمین میں. ان کو کھڑا کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے. ان کا دین بنا، دنیا بنا، فتوحات ہوئی، کہاں تک اسلام پھیلا. اگر ان کے طریقے سے چلو گے، ان کی باتیں مانو گے، تو تمہاری ساری دنیا رحمت بن جائے گی. ہاں، ان کی باتوں سے نکل جاؤ گے، تمہارا اپنا گھر تمہاری مصیبت، تمہارا شہر مصیبت، تمہارا ملک مصیبت. کہ خدا سے تم پر رحمت نہیں. تو خدا سے رحمت آئے گی تو خدا سے محبت کا معاملہ کر، جیسے اس سے ہم سے محبت کا معاملہ کیا. ہاں جی، بغیر کسی حاجت کے ہم کو انسان بنا دیا، کتا نہیں بنایا، سور نہیں بنایا. پھر محبت بڑھانے کے لیے کہا ہم نے تم کو یہ دیا، تم کو یہ دیا، اور تمہیں خوبصورت بنایا. کتے کی آنکھیں دیکھو، حیوانوں کی آنکھیں دیکھو، تمہاری آنکھ اس کی آنکھ سے خوبصورت ہے، تمہاری ناک اس کی ناک سے خوبصورت ہے. تمہارا چلنا پھرنا اس سے بہت امتیاز رکھتا ہے. تو کیسے چوپائے چلتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کسی چیز میں منہ مارتے ہیں پھر کھاتے ہیں. تم ہاتھ سے لیتے ہو، سونگتے ہو، دیکھتے ہو، پھر اٹھاتے ہو. یہ سب اس کے رحم و کرم نہیں. اسی کا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت و احسانات دیکھو قرآن میں، تمہاری گنتی سے باہر ہو جائے گا اس کی اتنے احسانات. یہ کیوں ایسی باتیں کی ہیں کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، اتنا کچھ تمہارے ساتھ کرتے ہیں، پھر تم ہم سے بیگانے بھاگتے ہو، ادھر نماز سے بھاگتے ہو، دور سے بھاگتے ہو، اللہ کے نام سے بھاگتے ہو. اور ہم جب چاہیں لے بھی سکتے ہیں. اور ویسے اللہ تعالیٰ دکھا دیتا. تو خدا سے رحمت سے رابطہ رکھنا ہے تو یہ دل ٹھیک کر لو خدا کے ساتھ. یہ ذکر اذکار سے ٹھیک ہوتا ہے. اگر ذکر اذکار نہیں چھوڑا تو کچھ عرصے کے بعد تمہارا دل جان سا نا جم جائے گا خدا تعالیٰ کے معاملے میں، اچھے کاموں میں. پھر خود حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. ہاں، پہلے اپنے کا معاملہ ٹھیک کرو، پیچھے تم کو. ایک آدمی بہت کوشش کرتا ہے میرے معاملے ٹھیک ہو جائیں، یہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن کام صحیح کرتا نہیں ہے، تو کہاں سے معاملے ٹھیک ہوں گے. جی، 100 لا الہ الا اللہ نہ چھوڑو، 100 اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود شریف، 3 آیت 10 کلمہ شریف، اس میں اضافے کرتے رہیں. ساتھ جو پہلے غلطیاں کی ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں، یا حرام کھایا ہے یا حلال کھایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، ماں باپ کا دل جلایا ہے، یا کچھ ایسے کام کیے، اس کی تلافی کی اور معافی کی سوچو. وہ غلطی، اور آئندہ ایسے غلطیاں نہیں کرنی ہیں. آئندہ جو کام کرنے خدا رسول کے جو کام راضی کریں وہ کام کرنے ہیں. خدا رسول کی ناراضگی والے کام نہیں کرنے. اب وظیفے پڑھے لے جائیں، کیا چلوں گا اپنی مرضی سے.
تو اللہ کی مرضی پہ چلنا نہیں ہے، مرضی نماز پڑھو مرضی نہ پڑھو، بس وظیفے پڑھ لی۔ وظیفے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس سے تم کو طاقت ملے، تم حکمن جو احکام ہے پورے کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کا ثبوت پیش کرو، اس کی نفلیں بھی پڑھو، اس کے نبی پر درود زیادہ پڑھو۔ خدا کو نبی کے ہم سے محبت ہے تو کہا کہ میں حضرت محمد صاحب پر درود بھیجتا ہوں، انہوں نے تم بھی بھیجا کرو۔ اس کا مطلب ہے میری بھی کسی سے پیار محبت ہے، تو جتنا پیار خدا کو حضرت محمد مصطفیٰ سے اتنا کسی سے نہیں۔ جن کی سفارشیں قبول، ان کے وسیلے قبول، ان کی دعائیں قبول۔ ہاں، تو یہ تمہارے لیے چیزیں دنیا آخرت کی برکتیں بنیں گی۔ اس کے بغیر جینا محال ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے حکومت پہ، خدا تعالیٰ کے حکم پہ کوئی حکم چل نہیں سکتا۔ قرآن میں اس کے حکم کے بعد کوئی حکم ہو ہی نہیں سکتا۔ الا لہ الخلق والامر، خدا کا ہی حکم ہے، خدا کا ہی مخلوق ہے، اسی کا ہی حکم چلے گا۔ باقی ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، خدا کو بھول جاتے، اس نے کیا، اس نے کیا اس نے، لیکن اسباب خدا نے بنائے، رحمت کے یا مصیبت کے۔ اگر رحمت کے بنائے تو کچھ درگزر کیے، کچھ اعمال اچھے تھے۔ اگر مصیبت کے اسباب گھر میں باہر پیدا ہوئے ہیں تو کچھ تنبیہ کی ہے، سزا ابھی تک تجویز نہیں کی ہے سخت، وہ آخرت میں تجویز ہوگی۔ تم کو مستقل اب کیا تمہارے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ جیسے ایک تھپڑ مار دیا، ایک مکہ مار دیا، ذرا اس کو جھنجھوڑ دیا، یہ ایسے یہ آتے ہیں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تنبیہ کے لیے۔ جیسے مصیبت آنی چاہیے، خدا بچائے، ایسے نہیں آئی۔ اور پہلی قومیں پہ آتی تھی، کوئی بچتا ہی نہیں تھا۔ وہ گناہ اب بھی ہوتے ہیں، لیکن اب ان کے طفیل ہم بچ جاتے ہیں۔ تو اگر بچانا تو ایمان کو بچاؤ، باقی سب کچھ تمہارا بچ جائے گا۔ تو تمہاری نماز محفوظ، تمہارا دوشی محفوظ، اور شیطان نفس سے کافی تمہاری بچت ہو گئی ہے۔ ہاں جی، تو تمہارے لیے بہت سی آسانیاں خدا پیدا کر دیں گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی ہے تو پھر یہ کوششیں تمہاری کچھ نہیں کریں گی۔ ایک مصیبت سے جان چھڑا کے 2 اور آ جائیں گے، پھر اس کو بھی ختم نہیں کی 10 اور آ جائیں گے۔ اب بتاؤ، اس کے باوجود نہیں کہتے ہیں، باتیں تو اچھی کرتے ہیں، اخباروں میں یا ریڈیو میں خبریں سنتا ہوں کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کوئی درشی بھی زیادہ پڑھو، خدا کی رحمت آئے، کوئی اپنے گھروں میں اس چیز کو مستقل سے جاری کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ باتوں میں زور نہیں لگاتے ہیں، کوئی زور نہیں لگتا۔ ہاں، یہ کہتے ہیں فلانا آگے ہم بگڑے ہوئے ہیں اور ہم کو سنوارنا ہے، اور فلانی گانے والی فلانے کی فرمائش۔ عورتوں کو عشق کی باتیں کرنی چاہیے، کتنی بری بات ہے، ایمان شرم آتی۔ صرف مرد تو کرتا، اس کو شیطان چڑھا ہوا، یہ کیسے عشق کی بات کرتی، اتنی بے حیا۔ بھائی مرد ایک کرتا ہے، اس کو بھی ایسے نہیں کرنی چاہیے، یہ اپنی ڈیئر سے ہی کرے کھلم کھلا۔ ہیں حیا، ایمان اس کو حیا نہیں۔ یہ اور جی وہ بھی گانے گاتی ہیں، آپ بتائیں نا، آپ مجھے سمجھائیں یا میں آپ کو سمجھاؤں۔ عورتوں کی فرمائش، میں نے نہیں سنا، عورتیں فرمائش، فلانے کا، فلانی نے کہا، فلانی کا، اور فلانی کو یہ گانا پسند ہے، اور گانا آپ کے کچھ الفاظ میں سن میں کہ توبہ تو اب یہ عورت ہے، یہ کیسے اس کو سناتی ہے، سنتی ہے، لوگ مردوں کو بولتی ہے، اس سے بڑی بے حیائی ہو سکتی؟ اس کا مطلب ہے پھر میں تجھے بگا لوں یا تو مجھے بگا لے، اور کیا پھر یہ کام ہوتے ہیں، دیکھ لو آئی لو یو شروع ہوا تھوڑا بہت تو شروع ہے۔ ہاں، سید صاحب مان رہے ہیں، سر جھکا لیا، بولتے یہ تو بڑی خبریں دیتا ہے۔ ہاں ہاں، آئی لو کالجوں میں ادھر ادھر سب جگہ شروع، کھلم کھلا، یہ فلمیں آئی لو یو سکھاتی تم کو۔ ہاں، نہ بھی ڈوبو تو ڈوبو، ہم صنم ڈوبے تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ تو پھر یہ پڑھو کہ جان چھڑانی ہے، ورنہ شیطان تم کو نہیں چھوڑے گا، نفسان۔ اور نفس اولیاء اللہ کہتے ہیں 70 شیطان کے بعد، شیطان آتا جاتا ہے، یہ نفس اندر ہی لگا رہتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے تم کو غلط کام میں ڈالے تاکہ تم پر رحمت نہ آئے۔ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، جس پر خدا رحم کر دے بچا لیتا ہے۔ تو خدا کا نام لے، رسول کا نام لے، نماز پڑھے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، نماز تم کو برے کام اور بے حیائی سے بچا لے گی۔ اگر صحیح نہیں پڑھتے پھر یہ حال ہوتا ہے، اخبار شکایتوں سے، قتلوں سے، بہنوں کے بھانجیوں سے بھری ہوئی۔ اور جو پردہ خدا نے رکھا ہے، خدا نے رکھا ہے، خدا کرے پردے ہی رہ جائیں تو اچھا ہے۔ ہاں، یہ سب کو تکلیف ہوگی، ہر گھر میں گناہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، کوئی رسواں ہیں، کوئی اللہ کی ستر اور پردے میں ستاری غفاری میں ہے۔ تو اللہ کی ستاری غفاری میں رہنا ہے تو پھر یہ چیزیں پڑھیں، ایسے مت کریں۔ ہاں، کسی کی تعلیم ہو کچھ ہو، سب سے بڑھ کر تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ،
بڑی ترجیح دیں اس کو ترجیح دیتے، نماز کو، حدیث کو، قرآن کو، تسبیحوں کو کچھ سمجھتے نہیں۔ اکثر دیکھو کالج والے اجراتے میں سمجھاتا ہوں کیسے لگ جاتے ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہے یہ کالج والے، وہ ان کو سمجھاتے نہیں، ان میں خود صلاحیت نہیں ہے نا، تو پھر بیچارے کیا پڑھیں؟ اکثر دیکھو کالج کوئی تسبیح نمازوں کے پابند ہے، حالانکہ سب سے زیادہ یہ تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ نمازی اور درود یہ چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے، جن کو عقل ہے، سمجھ ہے، ہاں حکومت کو چلاتے ہیں، اداروں کو چلاتے ہیں، ہاں جی تنظیمیں بناتے ہیں، ادھر کبھی نہیں سوچا کتنے کام کرتے ہیں جی، بہت عقل مند ہے، لیکن وہ عقل جیسے نا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کی۔ اگر یہ دین کا مسئلہ، خدا کا مسئلہ رکھتے، ان کی سب تنظیمیں چلتی، سب ان کے ادارے چلتے، ان کی ملک میں رحمت ہی رحمت ہوتی کہ خدا ان سے راضی ہے، حضرت محمد صاحب خوش ہیں ان سے، کرتے ہیں تھوڑا رحمت بہت آتی ہے، اسباب بنتے ہیں۔ جب خدا کو بھی ناراض کر دیا، رسول اللہ بھی تو ہم سے خوش نہیں ہے، تو کیا ہمارے پر رحمت خدا کی؟ سوچیں نا آپ، یا ایک گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا ہے ٹوٹی پھوٹی پڑھتا ہے، اولاد سے بھی جھگڑا، نماز روزے کا نہیں ہے، پیسے کا ہے، رشتہ داروں سے بھی یہی ہے، تو دین کا بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ تھوڑا بہت ہو تو بڑا فرق پڑتا ہے جی، کوئی اتنی مولویوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنی مشکل مسائل نہیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، موٹی موٹی چیزیں یہ ہونی چاہیے، نمازوں تک گھر سے غائب ہے، بتائیں، اگر بڑے اصول رکھیں چھوٹے چل پڑیں۔ بہرحال آپ کچھ نہ کچھ کریں، ہاتھ اگائیں، یہ باتیں کچھ کرتا ہوں ذہن میں بیٹھیں گی تو اپنے بھائیوں سے بھی ایسی باتیں آپ کر لیں گے، ان کو بھی لگا دیں گے۔ بعض آتے ہیں دوستوں کے ساتھ دوست ہوتا ہے، آقا جی کہتے ہیں آدمی دین کے دوست ہیں، جو یہاں پکے ہو جاتے، نماز آتی ہے وہ 100 کو لگا جاتے ہیں یہاں، اور جو بگڑ جاتے ہیں سینکڑوں کو فلموں میں اور نشوں میں لگا دیتے ہیں۔ اس کی دوستی ان سے ہوئی نا، وہ لے گیا غلط لائن میں، سگریٹ بھی شروع کر دی، فلم بھی شروع کر دی، گھر کو برباد کر دیا، بہنیں بھی بگڑ گئی، اور جن پہ رحمت ادھر لگ گیا کچھ ہوا، گھر کو بھی سنوار لیا، بہنوں کو بھی، بھائی کو سنوار لیا، سینکڑوں کو لگا دیا۔ یہ دوست دوست کو لے کے آ جاتے ہیں، اور دوست دوست لے کے ادھر، یہ جنت جہنم میں یہی ڈالتے ہیں۔ اسی دوستی کی بڑی اہمیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا آدمی کا دین دوست ہوتا ہے، دوستی سوچ کے کرو، ہر کسی سے نہ کرو، یہ نہ کہو میری دوستی ہے بیٹھتا اٹھتا ہوں، اگر اس کے ماحول اچھا نہیں ہے، اس کا چال چلن اچھا نہیں ہے، اس سے دوستی نہ کریں، یہ نہ سوچ کے کریں میں اس کے جیسا نہیں کام کروں گا، بغیر سلام دعا ذرا بیٹھنے کا نہیں، گپ بھی نہیں لگانی ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی نہیں، دور رہنا ہے، نہیں تو اس کا تعلق بڑھ گیا، تمہارے چھوٹے بھائیوں سے ہوگا، تمہارے گھر میں آ جائے گا، تمہارے کو مصیبت ڈال دے گا۔ جس کی عادتیں ایسی ہیں پھر پڑ جاتی ہیں جی۔ بعضوں نے خود کہا کہ کئی گھر ہم دوستوں سے برباد ہوئے ہیں، ان کے بھائی برباد ہوئے، ان کی بہنیں برباد ہوئیں، کہا ہم برباد کرنے والے تھے، ہم جو خود برباد تھے انہوں نے دوستی کی، پھر تعلق بڑھتا ہے، پھر گھر لے جاتا ہے، چائے پیتے ہیں، پھر کوئی بھابھی کہتا ہے، کوئی نانی کہتا ہے میری بہن ہے، پھر گڑبڑ جاتی ہے۔ ایک آدمی جب دین سے دور ہے، خدا سے دور، کو کیسا بھائی بناتے ہو، شریعت کا پابند بھی نہیں ہوگا، پھر تمہارے لیے کوئی مصیبتیں کھڑی ہو جائیں، ہوتی ہیں، میرے سے خط آتے ہیں، شکایتیں آتی ہیں، پھر ان کو سامنے تم عورتوں کو، پھر بیوی کرنے کو جا کے ایسے کہو تم لوگوں نے ایسے ایسے کیا، کہتی ہاں ہم لاپرواہی کی، میں نے کہا ان کو بولے سب ادھر سے ہوا، پھر مان گیا ہاں ادھر سے ہوا، ہمارا بیٹا لے کے آتا تھا دوستوں کو گھر میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ چیزیں پڑھیں، یہ میں اضافتاً کہتا ہوں کہ تمہارا خیر خواہ ہوں، کہ آپ امت رسول ہیں، میں امت رسول ہوں، اور خدا نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، امداد کے طور سے باتیں کی ہیں، آپ کو میرے خیال ہے پسند بھی آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو 100 لا الہ الا اللہ، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود، 3 10 کا، اس کو بالکل نہ چھوڑیں، یہ خدا رسول کا سہارا نہیں، بہت بڑا سہارا ہے، پھر اس میں اضافہ کریں، پھر یہ کوشش کریں جو جائز ناجائز کام ہے، ثواب غلط صحیح، یہ دیکھ کے چلنا، ٹھیک ہے بھائی۔ آپ کو کاپیاں تصویریں دے دیں گے، سمجھا دیں گے، پھر کوئی بات کہنی ہے تو ان کو لکھ کے دے دیں، نام باپ کا نام ضرور پتہ ہونا چاہیے، بہت ضروری سمجھوں گا تو اس پتے نام پہ آپ کا پتہ چل جائے گا، یا آپ پتہ کر لیں گے، کوئی زیادہ اضافہ کرنا ہے، ورنہ یہ کافی ہے۔ اگر آپ نے وظیفے نہیں چھوڑے نا، اور صحیح غلط کا خیال کیا کہ اللہ رسول راضی ہو، کام سوچ کے کرنے ہیں، تو میں 100% کہتا ہوں آپ کو دعاؤں کا ضرورت زیادہ نہیں پڑے، جو کسی بات مانے نا وہ خود اس کے کام کرانے کی کوشش کرتے، یہ بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے، اس کو بلاتا ہے تمہارے فلاں کام کروا دیا، حیران ہو جاتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے نا، اس کے کام ہونے بغیر اس کے کہے، ہمیں پتہ تھا تمہیں یہ کہنا، اللہ کو سب پتہ ہے،
اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پینے کی ضرورت ہے، اس کو شادی کی ضرورت ہے، اس کو بیماری میں پریشانی ہے، اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اب یہ دل سے نیت ٹھیک کر بیٹھا ہے۔ قرآن میں نا تم کچھ بھی کرو، ہم اندر سے تمہارا محاسبہ کرتے ہیں، لوگ اندر سے نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دو آیتیں بڑا ڈرتا ہوں ان سے، جی ایسے کہا ہے بتا، اور ہم اس محاسبے میں تم کو سزا بھی دے سکتے ہیں، تم ایسے خیالات کیوں رکھتے ہو؟ اب بتائیں آپ، ان تبدو تم ظاہر کرو نہ کرو ہم جانتے ہیں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، خدا تم کو خبردار کرتا ہے کہ لوگ تحقیق کریں گے یا ایمان کریں گے یا اس کو کسی باتوں سے تمہارا اندازہ ہوگا، ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے تمہاری نیت میں ایسے ہے، کھوٹ ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ہم تم کو خبردار کرتے ہیں، ہم اس کا بھی محاسبہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اس میں سزا نہیں دیتے ہیں، درگزر رکھتے ہیں، اس میں بھی ہم تم کو سزا دے سکتے ہیں کہ تمہارے یہ ارادے تھے۔ بتائیں، یہ قرآن بے مثل لاجواب کتاب ہے خدا کی۔ آقا جی کے کچھ کو سوچے، قیامت تک جب تک دنیا چلے اس کی عجائبات، اس کی حکمتیں ختم نہیں ہو سکتی، اور اس کی ایک دفعہ چاشنی مل جائے گا دل پاک ہو جائیں، اس آیت کو 1000 دفعہ پڑھیں آپ کو سحری نہیں ہوگی، بلکہ اور کیفیت سے کیفیت بدلتی جائے گی۔ دوسرا کلام 10 دفعہ سنیں نا، پھر اس کی وہ چاہ یا اس کی چاشنی یا پھر وہ چیز نہیں رہتی ہے اس میں، جب اتنا پڑھا وہ ختم ہو جاتی، ویسے نہیں ہے، اس میں وہ بات اس کے برعکس ہے کہ جتنا دہرا کے پڑھو پہلے سے زیادہ تم کو سرور نصیب ہوگا۔ آپ نے پڑھا تھا اپنی بات پر نہیں ہونا، اس میں یہ بات ہے، اس کی عجائبات ہیں۔ حضرت عثمان کہیں کہ تمہاری باطن پاک ہو جائیں، تمہیں کبھی سحری نہیں ہوگی، قرآن کو چھوڑ نہیں سکو گی۔ آپ کی دیکھو بیماری ہو تو ذائقہ کھانے کا کہتے ٹھیک نہیں، کھانے کا ذائقہ ٹھیک ہے، تمہیں بیمار ہے، بخار ہے، تمہارے زبان صحیح نہیں، اس لیے ہم کو یہ چیز اگر لگے رہے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو دیکھو بھائی جو لگ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں نماز میں دل لگ گیا ہے، ایک دم نہیں، کچھ عرصہ ہوتا ہے بھائی کہتے ہیں دل یہاں بھاگنے کو کرتا ہے، وہ ماحول کہہ رہا ہو، پھر اس کے سمجھاتے ہیں آتے ہیں، پھر کہتا ہے اب دل یہاں جانے کو نہیں کرتا، آج سے وہ اس کے اندر کی وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، پھر اس کا دل آج سے لگتا ہے، ایسے لگا آج سے قرآن کی بھی لذت شروع ہو جاتی ہے، نماز میں بھی دل لگ جاتا ہے، دروشی میں بھی سرور محسوس ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا۔ ہاں پہلے لگو کرو، ہاں، اور بیماریاں نکلیں، صحت مند ہو، پھر ان چیزوں کے اذواق کیفیات تم کو محسوس ہوں گی، پھر تم کہو گے یہی چیزیں 24 گھنٹے ہو تو اچھا، روحانی دنیا سب سے بڑھ کر خود ہی کہہ لو، لیکن وہ چیز نصیب محنت سے ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے محنت ہے، طریقہ ہے، خدا کا اصول ایسا ہے۔ ہاں بہرحال وہ اگر اس طرف اتنا نہیں جاتے، اتنا تو چلو کہ نماز پڑھی جائے، توبہ نصیب ہو جائے گناہ سے، نماز بھی نہ پڑھی جائے، توبہ کو بھی دل نہ کرے، پھر تو میرا خیال شامت ہماری خود ہی آ جائے گی۔ اگر انسان چل گناہ گار ہے لیکن توبہ کی بھی کوشش کرتا ہے، شرم حیا بھی ہے اور پچھتاوا بھی ہے، تو پھر عفو کی صورت نکل سکتی ہے کہ پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ ہے، معافی اور پریشان ہے، نہیں پرواہ ہی نہیں ہے، جو مرضی کرو، جو مرضی ہے نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ میں تو ایسے ہی کہتا ہوں، میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں، میں بھی بڑے بشر ہوں، مجھے بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت ہوتی ہیں، اور انسان نہ بھی کیا غلطی کہے، بعض اولیاء نے شعر کہیں، کہا اگر میں کہوں مجھ پر بڑا کرم ہے میں طاعت میں ہوں، تو اندر سے آواز آتی ہے میرے سے، قدرت کی آواز، کہ اپنے کو ایسا مت کہہ تو اتنا پاک صاف ہے، یہ ہم نے تم کو بنایا ہے اور اتنا رکھا ہے، اگر ہماری رحمت تم سے ہٹ جائے تمہارا سارا وجود گناہ ہے، گناہ ہی گناہ کرو، یہ ہم نے تم کو بچایا ہے کہ ہماری رحمت تم پہ آتی ہے، تم اچھے کام رکھتے وہ کام چھوٹ جاتے ہیں، یہ بچانے والے ہم ہیں۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ کچی پکی دوستی ہو گئی ہے، پھر آستے آستے دیکھو کیا ہوتا ہے، اب میری شکل دیکھو، میں تمہاری شکل دیکھو، بڑے بچے ہوشیار جو ہے نا، کاغذ کو نہیں لیتا پیسے کو لیتا، مجھے دیکھو مجھے پتا یہی ہے، اس کا بھی نہیں پتا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیسے ٹکے کو دیکھ لیا،
دیکھ لیا دور سے، پھر پکڑ لینا. رکھتے تھے تو کھجور کے سوکھا ہوا تنا تھا، تھوڑا سہارا لے کر واز کیا کرتے تھے. کسی نے کہا جناب عالی کی تکلیف ہوتی ہے، کچھ راحت ہونی چاہیے. کہتے تو نہیں، ہم خود ہی کیوں نہ کر لیں. یہ تو خاموش رہتے ہیں. ہماری راحت کو سوچتے ہیں، اپنی راحت کو نہیں سوچتے. ہمیں کہاں کہاں کیسے راحت پہنچی، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں. ہاں جی، ہمارے فکر میں رہتے ہیں تو اپنی راحت کو نہیں دیکھتے. اس کے دل میں آیا، وہ ایک منبر بنا کے لے آیا کہ آپ اس پہ ذرا تشریف رکھ کے آرام سے بات کیا کریں، ٹیک لگاتے ہیں آپ کو کچھ تکلیف ہوتی ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے، اس کو چھوڑ دیا، اس پہ منبر پر آ کے کچھ بیٹھ کے بات کرنے لگے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بنی. کہتے کھجور کا تنا اس درد سے رویا اور ایسی آوازیں سے نکلی، صحابہ کرام کے قریب تھے ہمارے جگر پھٹ جائیں. چپی الفت کے سامنے آئی. آپ نے کہا ہر چیز مجھ کو جانتی ہے، مجھ سے پیار کرتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں رحمت ہوں. رحمت سے ہر کوئی لپٹتا ہے. کھجوریں تک، حیوان تک آپ کا شکایت کرتے تھے. ہاں. تو ایسا سی آوازیں دردناک صحابہ کہتے ہمارا جگر پھٹ جائے. تو آپ ممبر سے اترے، کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا، تسلی جس سے بات کی. چاہو تو یہیں سر سبز کر دوں، اور چاہو تو جنت میں تم کو لگواؤں. کون کر سکتا ہے یہ؟ کون نہیں بول سکتا؟ اور کس کے لیے کوئی ایسی معجزہ، ایسا اظہار محبت کا کائنات میں کبھی ہوا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. پڑھنا بھی ہوتا ہے، ساتھ سوچے بھی انسان کو. پھر آپ سے بات چیت کی، پھر سے جنت کا اختیار کیا، وہیں لگوا دی. بتائیں. تو یہ سے اسے بیان تھوڑا اشارہ کیا شاعر نے سر. یہ بھی شاید تمہارے کالج کا ہے، لیکن دیکھو ذرا باتیں یہاں سنی. یہ کالج کے ڈونکی اگر اس طرف آ جائیں بہت قابل ہوتے ہیں، لیکن کوئی طریقہ بتایا نہیں گیا. تو کیسی کیسی لکھتا باتیں دیکھو. یہی اسکول کا لڑکا بتائے کیسا بیان ہے، کیسی بات ہے، کیسے طریقے سے بیان کیا سر. ٹیک نبی جی نے اسے لگائی، نہ ٹیک نبی جی نے اسے لگائی. اس درد سے چیخا کے سینے وہ پھاڑے، اس درد سے چیخا کے سینے وہ پھاڑے. بڑے رحمت والے نبی جی ہمارے، بڑے رحمت والے نبی جی ہمارے، بڑے رحمت والے نبی جی ہمارے، بڑے رحمت والے نبی جی ہمارے. چوپ اس کو دلا سے دے دے کے کرایا، چوپ اس کو دلا سے دے دے کے کرایا. پھیرا کہتے ہیں ہاتھ، ذرا سے یہ کیسے، یہ صحیح باتیں ہیں. کہتے وہ ایسے چپ ہوا جیسے بچہ ہچکیاں لے کے چپ ہوتا ہے کہ بڑا دکھی تھا. ایسے موضوع کس کے لیے ہونا؟ ان کے لیے. محبوب رب العالمین، محبوب دو عالم ہیں. چوپ اس کو دلا سے دے دے کے کرایا، چوپ اس کو دلا سے دے دے کے کرایا. کتنا شعر کہا ہے، اتنا باوجود سننے دیکھنے کے پھر اس کو محمد کی نبوت پر اعتبار نہ آیا. اتنا کچھ دیکھے پھر وہ اعتبار نہ کرے، بتا پھر کہاں. سبحان اللہ. پہاڑوں پہ جائیں تو پہاڑ خوش ہوں اور ہلیں. سبحان اللہ. جبل احد ہلا. جو چیز آپ سے محبت کرتی تھی اس پر رحمت ہمیشہ کے لیے آ جاتی. کیونکہ جنت میں چلا گیا، جبل احد جنت میں چلا گیا، اس کو دائمی حیات مل گئی. پیار کیا خدا کے، ہم بھی ان سے پیار کیا، پتھروں نے پیار کیا. آپ نے کہا تھا جبل احد یحبنا ونحب، یہ ہم سے محبت کرتا، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ جنت کا پہاڑ. جس آپ سے محبت کرے اور نایاب ہو گئے. ایک دفعہ گیا میرے ساتھ سیدنا حمزہ کی طرف، مدینے میں ان دنوں میں تھا، جبل احد کے قریب تھا. میرے ساتھ ایک اسکول کا طالب علم تھا.
اچھا شیخ صاحب ایک صحابی کھڑا آپ نے اس کو دیکھا نہیں؟ سمجھا نہیں. میں کہ کہاں صحابہ تو آقا کے ساتھ ہوتے تھے، ابھی تو کوئی صحابی تمہیں کشف ہو گیا تو کچھ اور بات ہے. کہاں صحابی کیسے کی؟ میں سمجھ گیا تو آپ کے سامنے صحابی کھڑا آپ دیکھ ہی نہیں رہے. میں کیا پھر آپ بتا دیں. جبل احد جس کی حدیثیں آپ سناتے ہیں یہ صحابی نہیں، یہ آقا سے باتیں نہیں کی اس نے. آقا کیوں نہیں کہتے ہم سے محبت کرتا ہے، یہ ہیرا نہیں، آقا کو خوش آمدید نہیں کہا اس نے. سبحان کیا واقعہ صحابی ہے. ہر صحابی کو دیکھو صحابی. سبحان جو چیز محبت کرتی اس کا نام ہو جاتا، اس کا نام باقی رہ جاتا تھا، جنت کا پہاڑ بن گیا. جی سبحان اللہ. خدا کے ہم سے سچی محبت جو کچھ ہے محبت تو کرے کم از کم. محبت تو گناہ گار بھی کر سکتا ہے، اس میں پرہیزگاری کی شرط نہیں ہے. خدا کی قسم ہے بس. لاکھ گناہ گار محبت گناہ گار بھی کر سکتا ہے، پرہیزگار بھی کر سکتا ہے، گناہ گار بھی کر سکتا ہے، جتنا بھی گناہ گار ہو. شرابی بھی کر سکتا ہے، اس کی بھی آقا ہے. اولاد کچھ ہے، ماں باپ کی اولاد ہے، آقا تو ان سے زیادہ ہے. دیکھیں اس شخص کو حد لگتی تھی شراب کے آقا جی کے پاس. کسی نے بد دعا دیا، آپ نے کہا آقا جی کیوں بد دعا دیتے ہو؟ شرابی ہے کچھ بھی ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں ہماری عظمت ہے. دیکھا ناراض ہوئے آپ، یہ بھی صحیح حدیث. ہاں وہ گھڑیے لایا جاتا تھا، ایک کو غصہ آیا جب وہ حد لگ رہی تھی. اس کا خدا اس کو ایسے الفاظ نے بد دعا کے دیا کہ ہر وقت سیکھے سے آپ نے کہا اس کو بد دعا کرتے جو خدا سے محبت کرتا. یہ آپ شرط نہ رکھیں گے پرہیزگار. بعض وقت گناہ گاروں میں عشق زیادہ ہوتا ہے پرہیزگاروں سے، ریاکاری ہوتی. کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. ہماری زبان ہے نا ہندوستانی بڑے شیطان ہیں. ہندوستانی بڑے شیطان ہیں، بولتے پنجابی بڑے شیطان ہیں، ہمیں قبول ہے. خراب کو کیا خراب کرے، خراب خراب وہ اچھے ہیں، اچھے ہو جائیں گے. یہ قسمت ہے، ہم اچھوں کے ساتھ لگیں گے. ہمیں بڑی خوشی ہے، بڑا خوش ہوں آقا جی. بس سکون ہو جاتا ہے. فرسٹ کلاس. لا کے خوب چائے پیتا ہوں، فکر کرتا ہوں، دیکھا ہوں ہر مصیبت دور. آپ مجھ سے محبت کریں، ہر مصیبت دور، ہر مصیبت سے چھٹکارا. رحمت للعالمین. عالمی جو ہے ان کی رحمت سے ہر مصیبت دور. عالمی ہم ہیں، تم ہیں، مصیبتیں ہیں، سب وہ دور کر دیں. مدینے میں کہتے رکھا وہ بلاؤں کی جگہ تھی، بیماریوں کی. آپ نے شفا بنا دیا مدینہ. جس جگہ یہ ذیشان گیا ادھر منشی رحمت کا قلم دان گیا. میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا. آپ ہی تو ہیں، آپ بس. معصیتوں کی آگ بھی بجھ جائے آسیا، معصیتوں کی آگ بھی بجھ. دلیل دوں. آپ جیسا رحیم کریم دنیا میں نہیں ہے. ایک عام آدمی کے سامنے آنا ایسی بات نہیں ہے، ایک عام استاد کے سامنے. ایک نوجوان آقا جی کے پاس آئے، کہا زنا کی اجازت دوں. صحابہ اٹھے، کہا اس کو مارو. کہا مت مارو، اس کو مت مارو. کیوں مارو؟ میں رحمت العالمین جو بیٹھے ہوں کیوں مارو؟ میرے ہوتے ہوئے کون مارے گا گناہ گاروں کو؟ اس کو بلایا، بٹھایا. آپ کے انداز کیا تم نے یہ کہا ہے، جو مفہوم کس سے کہا کہ زنا کی اجازت دو. پہلے میں کچھ تم سے پوچھتا ہوں کہ اس کا جواب تو مجھے دے دو. نوجوان سے کہا تمہاری ہمشیرہ سے کوئی ارادہ ایسا کر لے غلط کاری کا تو. کہا بات برداشت نہیں ہوتی. کہا کسی سے برداشت ہوگی اس کی ہمشیرہ کو کوئی ہاتھ ڈالے. کیا تمہاری والدہ سے کوئی برائی کا؟ کہا بات نہیں سن سکتا. کہا زنا کی اجازت مانگتے تم کو مانگنی چاہیے ایسی اجازت. تو کسی کی والدہ کو ہاتھ ڈالو کہ تمہاری والدہ کو ہاتھ ڈال برداشت نہیں کرتے. کسی کی ماں بہن بیٹی کو ایسے چند جملے کہے کہ تمہاری بہن تمہاری برداشت نہیں ہوتی، تو کسی کو برداشت ہوگی؟
پھر ایسی بات ان کو پوچھنی چاہیے، کیسا سمجھایا؟ عام آدمی سامنے بات کرنی مشکل ہے، اتنے رحیم کریم اور بردبار۔ پھر جوان کے منہ سے نکلا کہا جعلنی اللہ فدا، خدا کرے میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ پھر آپ نے اس کو دعا دی۔ کیسا میں اٹھ کے گیا وہاں سے، مجھے ایسے پتہ چلا میں شہوت کو جانتے سب میرے یہ ادھر سے نکل گئی۔ کہ جان اللہ فداک، محبت کی آقا جی سے، آقا جی نے دعا دی اور سمجھایا، معصیت کی آگ بجھا دی ہمیشہ کے لیے۔ پتہ نہیں کتنے گناہ کرتا رہتا ہے، کس مصیبت میں۔ سبحان اللہ، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہزار۔ ہاں؟ نہیں، کچھ اور ہے، اس سے زیادہ مناسبت ہے جشن معتبر۔ شادی کی فکر ہے، پیسوں کی فکر ہے، روزگار کا فکر ہے، پھر بچے پیدا ہوں گے اس کا فکر ہے، پھر بیمار ہوں گے اس کا فکر ہے، پھر جوان ہوں گی شادی، ویسی ہی زندگی چلے گی۔ کیا مصیبت، پھر کیسے ہوگا؟ یہ سب ہوتے ہوئے دل اس میں نہیں لگنا چاہیے، ادھر بابا کے بعد سب کچھ تھا لیکن دل ادھر، مال جان فدا، سوچ نہیں، سوچ نہیں، جو ہو گیا ہو گیا، باقی سوچ ادھر لگی ہوئی۔ جو کچھ ہے چلنا ہمیں دنیا کی سوچ ادھر ہونی چاہیے، کام سب تمہارے خود بنے گے، غم بھی کم ہو جائے گے دنیا میں، کرم ہو گے، کرم 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 کرم۔ تیری چشم معتبر میرا ہو۔ یہ سب ہوگا، سوچ ہوگا نا، زبان سے تو نہیں، زبان سے کہو تمہاری دل میں سے کچھ اور ہی کیا نہیں سکتا۔ جو سوچ ہوگی پھر دیکھ چشم معتبر کا اثر آتا نہیں آتا، خدا کی قسم آتا ہے، سیکنڈوں میں آتا ہے۔ یہ بھول جائیں کہ بیچ میں مکان حامی ہے، سمندر حامی ہے، مدینہ ادھر ہے، کیونکہ میں مدینے کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کو ایسا محسوس تو مدینے کے ساتھ نہیں، روضے کے ساتھ بیٹھا ہوں، ایک دل سے دور پڑتا تھا نا، اسے خط دیکھا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں، کوئی حجاب ہے، آقا جی جو ساتھ ہی ہیں، میں سہم گیا۔ سچا خط، بڑا اثر ہوا خدا کی قسم۔ دل سے بس سوچ ہوگی نا، دل سوچ لگا ہوا ہر وقت، تو اس چیز کی محبت یا طلب، اس کی پیاس ہونا، تو پھر دل اس میں اٹک جاتا ہے ہر وقت رک گیا۔ کہتا مجھے ایسا ہوا، میرے سارا جسم میں ادب آ گیا، مجھے ایسے معلوم کوئی حجاب ہے، بس آقا جی ادھر ہے، میں ادھر ہوں، میں ایسے بیٹھ، یہ کوئی پردہ ہے بیچ میں، بس سبحان، اس کو اثر ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے، پھر وہ اور لگ جاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں نا، پھر آستے آستے چیز کھلتی ہے، ایک دم کھل جاتے ہیں، انسان کا ہوش ہوا سے اڑ جائے، اس کی جاذبیت ایسی ہے، تھوڑا کسی کو تھوڑا تھوڑا شروع ہوتا ہے مسئلہ، کبھی ہاتھ دکھا دیتے ہیں، پھر بیٹھے ہوئے دکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹھے ہوئے نہیں دکھتے، سر اتنا دکھتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ان کے گھٹنوں تک دکھا کہیں بیٹھے ہوں باقی، اور کبھی ایسے کو پھر اس کو آسے جیسی طرح پیاس سے آگے بڑھے، کبھی جیسے محسوس سنا یہاں وہ آئے تھے، گھر سے خواب میں گھر سے بھاگا، وہاں گیا کیا چلے گئے ہیں، وہ اٹھا تھا، ذرا میں پہلے آ جاتا، پھر یہ سلسلے کی یہ ہزاروں رنگ شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہ اپنے دل میں رکھتا ہے، یا کسی یا شیخ کے سوا کسی کو بتانا بھی شیخ کی ہوگی، پھر اسے آگے چلتا ہے، یقین بڑھتے ہیں، لیکن ایسے ہم لوگ پڑھتے ہیں دنیا کے لیے ہوگی، تو اس کے لیے تھوڑی ساری محبت کے لیے پڑھتے ہیں، پریشانیوں کے لیے، رزق کے لیے، ایک ان کے لیے درود پڑھتا ہے، پڑھتے تو سب ہے لیکن نیت مختلف ہے نا، ہر ایک اپنی نیت سے پڑھتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں بھی وسعت ہو، جس نیت سے پڑھ رحمت ہے، ایک سب چیز کو دھیان نہیں، زیادہ ہی زیادہ میری پریشانی بس آپ، بس دل سے خیال جاتا ہے، پھر اس کو ایسے ہوتا ہے، اس کو ایسے ہوتا ہے، اور اسی کو ہوتا ہے جس کی سوچ ایسی ہوتی ہے۔ اب یہ کہنے سے کیا ہوگا، یہ دل میں ایسی سوچیں نہیں،
تو وقتی طور سے جیسے کہتے ہیں ایک تھوڑی رحمت کی اچھی بات کہہ لی، لیکن اس بات میں دل تو نہیں لگا ہوا نا. میری بھی سنیں بھائی، میری بھی سنیں. ہاں سنا ایسے کہتا ہے، سننے سنانے تک کا کہ تم کو اثر ہوا، تمہارے طلب پیدا ہوئی اور تمہاری سوچ چل پڑی، سب فکر چل پڑا یا شوق پیدا ہوا. بقی طور سے ہاں ویسے ہے، بس بات اس کی خاص کی بات وہی اپنی باتیں ہیں، اپنی محبتیں، اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنی بہنیں، اپنی اولاد، وہی یہ ادھر نہیں ہے. ادھر اتنا ہی مسلمان کے گھر پیدا ہو، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھ لی، کبھی دودھ پڑھ لیا، کبھی مجلس میں چلے گیا، بس ظاہری طور سے کچھ خاص توجہ نہیں. مسلمان تو ہے لیکن ایمان والی بات اس میں نہیں. آقا جی 3 دفعہ کہا اس کو ایمان نہیں، ایمان نہیں جس میں محبت ہے. کہا میں ہر چیز سے عزیز نہ ہوں گا تو اس میں ایمان کامل نہیں. یہ بھی فرمایا. بتائیں نا آپ، دوسری چیزوں کا ہم کو خود خیال آتے ہیں، خدا رسول کے لیے خیال لانا پڑتا ہے، خود نہیں آتا. ہم سوچیں ایسے ہے نہیں ہے. کتنی کمزوری ہے ہم میں، بہت کمزوری ہے. اتنی بڑی بات کہہ دی اور دل میں یہ ہے نہیں میری لگن ہے. پھر ہم سوچے تو ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں. لگن ایسے ہے، نیند رات کو نہیں آتی، سوچ ہوتی ہے. جس کو لگن چاہیے ہوتی ہے نیند بھی نہیں آتی نا. کسی کی لگن ہے کہ لگن کم نہیں، اس کی مراد تیری بے چینی میں ہے. لگن بھی ہے، ایسے بھی کہتا ہے آرام سے سو بھی جاتا ہے، سب کچھ. کیسے ہو سکتا نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. فکر جو سی انسان کو سونے بھی نہیں دیتی. تھوڑا سوئے پھر اس فکر سے پھر جاگ جاتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر خیال وہی. اللہ کرے ایسے ہو جائیں. چلو سنیں پھر خیالات ایسے پیدا ہو جاتے. سنا یہ آتا ہے. اور بھی کئی سوالات کرتا ہوں. مجھے رات کو اٹھتا کبھی اٹھتا نہیں دیکھتا سلانا شیر سے کہاں لکھا. اچھا لگا ہے، خیال آگے اٹھانا جا کتاب میں دیکھا پھر پڑھا. آگے بچوں کا خیال ہے، کبھی پیسے کا خیال ہے، کبھی پڑھنے کا خیال ہے. صبح کام پہ جانا ہے، فلاں لڑکی کی شادی کرنی ہے، فلاں دوست سے محبت کی، تھی سے باتیں کی جو ہے یہی چل رہا ہے. چلو 24 گھنٹے آقا جی یہ نہ چل، وہ چیزیں خود ہو جائیں گی. دیکھ لینا معجزہ آقا جی، سارے کام تمہارے بنے گے. ایسے بنے گے آپ حیران ہو. جب ان کو ہر چیز سے زیادہ پیار آپ کریں گے، جس چیز سے پیار زیادہ ہو زیادہ یاد آتی ہے، تو خیال زیادہ رہتا دل میں، تو بھولتی نہیں. تو آ کر کے تو وہ ہر چیز سے عزیز ہے. پھر کتنی کمزوری ہمیں محسوس کریں نا آپ. سر کیا ہے، کچھ تو کچھ چلیں گے نا، کچھ ذہن بنے گا. اس کو نوکری کی پیسے کی پڑی ہوئی ہے، شادی کب ہوگی. بیٹھے ہیں نا بعض وقت میں 6 سال فلانے لڑکی سے شادی کرنے کی فلانا کام، پھر یہی لکھیں گے. سنیں گے سب لکھیں گے اپنی. ہاں چل چل جو ان کے تم کہا تمہارے کام خود ہی بن جائیں گے. چلیں جی. میری لگن ہے تیری چشم معتبر میرا ہو، میری لگن ہے تیری چشم معتبر میرا ہو، میری لگن ہے تیری چشم معتبر میرا ہو، میں عمر ساری تیری چاکری کرتا رہوں، میں عمر ساری تیری چاکری کرتا رہوں، میں عمر ساری تیری چاکری کرتا رہوں، میری لگن تیری
چشم معتبر میں رہوں، میری لگن تیری چشم معتبر میں رہوں۔ ناقص ہے یا ان کی قسمت میں محرومی لکھی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے آقا جی کو کتنی قدس کائنات آگے ہر چیز کے سامنے. تو یہاں ایسے کیسے عقیدت ظاہر کرتے ہیں؟ اب ان کے زمانے میں ہوتے تو چشم معتبر میں ہوتے نا، اب کہاں ہو سکتا ہے، اب کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہو، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، جتنی کم میں کھاؤں صبح تک کھاؤں بس، یقین بنا ہوا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، جتنے پتھر لگاؤ نہیں مانوں گا، خدا کی سارے موت اتنے اگر نہیں مانوں گا، خدا کی قسم بس. میں فیض کو مانتا ہوں، خدا کی قسم، مگر فیض پہ زیادہ یقین ہے بنسبت کتابوں کی تفسیر میں. قرآن حدیث پہ یقین ہے کہ اس کی تفسیر جو کرنے والے ہیں جن کے بعد فیض نہیں ہوتا اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا فیض سمجھاتا. سبحان 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 یار ہوتا. بھائی کسی نے جانا جا سکتا ہے، دعا ہو گئی ختم ہو گیا، پھر دعا نہیں کی تھی میں نے تو بس گھر باہر میں جاؤ، بچوں کے پاس جاؤ، ٹی وی کے پاس جاؤ، کہ دوست ملیں گے کدھر سے یار کی بات سنا یار، چائے پیے، سگریٹ پی جاؤ، مجلس لگاؤ. ہاں نماز پڑھ لی جان چھوٹ گئی تمہاری، اور تصویر پڑھ لی جان چھوٹی، نہ دل لگا وہاں جاؤ. اور تصویر پڑھ کی جان نہیں چھوٹتی، تصویر کے اندر ہی گھس کے مرتا، بس دنیا کے اندر گھس کے مرتا. لال بیگ ہر کسی کچھ نہ کچھ دل دماغ میں بیٹھا ہوا اسی پہ چل رہا. جتنی کسی توفیق کے استطاعت سے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں، سنتے پڑھیں، ہم بھی پڑھیں گے سنتے بھیتر بات میں. ہاں سنتے پڑھیں بھیتر پڑھیں، گھروں میں جائیں، انتظار میں ہوگا کہ کام بھی ہوگا، پھر ادھر بھی ہوگا، ہوتا ہے انسان، ذمہ داریاں بھی ہوں گی. پھر تمہاری محبت میں تیرے انتظار میں دل میرا جلے تو نہ جلے جاؤ سی. ہاں ہاں جی چاہتا تھوڑا سا اور پڑھ. آزادی دیتے ہیں تو انسان کے اندر جا کے پھنس جاتے ہیں. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اور پاگلوں کا نشیوں کا کوئی وقت نہیں ہوتا. ہاں ہاں تو آپ کے اصول سے آپ کے میں نے کام کر دیے جو اصولاً کام ہوتے ہیں، نماز وقت پہ پڑھا دی، سب کچھ کر دیا، آپ جانا. اب ہمارے اصول رہتا ہے آدھی رات تک گائیں، آدھی رات تک ناچیں، سوچیں کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیسے مریں گے، کہاں جائیں گے، آقا جی وہاں ملیں گے نہیں ملیں گے، کیا کہیں کوئی ناراض کر کے ان کو نہ مر جائیں. ہاں اب تک تو خوشی نظر آتے ہیں، اب تک تو خوشی. اسی موسم میں بہار سارا چال چلتا ہے. مروں کا موسم بہار سارا خزاں وہاں خزاں نہیں، موسم بہار رحمت للعالمین مستقل، اور جو دائرے میں آ گیا مستقل رحمت بہار ہمیشہ کے لیے. لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی غلطیاں بھی نہ ہو جائے. ایک آپ کو جیسے کہتے اشارہ کیا، فکر چلتی رہتی ہے. ہاں اس طرح کی نہیں چلتی، زیادہ کام خود ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. ہاں صبح یہ پڑھیں گے، رات کو یہ پڑھیں گے، یہ دعا پڑھیں گے، ایسے کریں گے. چل تھوڑا سا آپ کی مرضی، بیٹھتے ہیں ویسے دعا ہوگی، نماز ہوگی، سنتے ہوتے پڑھیں، جائیں نہیں تو گھر میں پڑھیں، پھر بیٹھیں جب تک جی چاہے. چند اشخاص ابھی بخشوانے ہیں، میزان کا انتظار نہیں کر رہا ہے. سے کہا جی جنگ بدر میں بڑے واقعہ کا معاملہ یہ بھی ختم کر دو، یہ ہمارے محبت والے یہ ہمارے ساتھ نکلے، بھوکے ہیں پیاسے کو کھانا بھی دو، پینا بھی دو، ان کا حساب بھی مت لو، ان کو یہی معاملہ ٹھیک کر دو. دنیا میں
اگر تو ان کو معاف نہیں کرے گا تیری عبادت قیامت تک نہیں ہوگی۔ یہ دعا کی طرف سے نہیں کہا، یہ دلیل کرتا ہے کتنی گہرا تعلق و محبت کی حضرت مانگتی ہے۔ یہ تو کام کرنا ہی پڑے گا۔ پھر آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ جھانکا ان کی طرف اور کہا اے معلومہ جو مرضی ہے کرو، تمہارے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، نہ محشر میں نہ کوئی پوچھ نہیں، دنیا میں ان کا معاملہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں آقا وسیلہ نہیں، ایسے بدبخت عالم بھی ہیں دنیا میں، یہ وسیلہ نہیں تو کیا ہوا؟ یہ ابھی عقل نہیں ہے، مار ہے خدا کی، ابلیس کی طرح، ان کی عظمت کبھی نہیں سمجھے۔ ایسی بات کوئی کر سکتا ہے خدا سے؟ جس کا انتہائی محبت، انتہائی گہرا تعلق ہو، وہ کہ آپ نہ روٹھیں، آپ نہ روٹھیں، جو کہیں گے ہوگا۔ آقا سے محبت کے آقا سارا کام بنا، حساب کتاب سے پہلے ہی بنا، دنیا میں ہی بنا دیا، زندہ ہی بنا دیا، جاؤ آزاد ہو۔ تو کیسے ہم اسے چھوڑے آپ بتائیں؟ دنیا میں ہی سکون بخش دیا، ورنہ انبیاء قیامت میں کانپیں گے، کھڑے رہیں گے، حساب لگا، پھر بتایا جائے گا تمہارا مسئلہ صاف ہے نہیں صاف۔ سب اسی خوف میں ہیں، انبیاء اولیاء، اور جس پر آقا ہاتھ رکھ دیں اور ان کے لیے کچھ زیادہ کرم فرما دیں، ان کا دنیا میں ہی خوف ختم کر۔ بتائیں نا، ایک قصے سے سوال بہت کچھ معلوم ہوتا ہے کہ جب محشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، ان کا محشر سے کوئی معاملہ نہ رکھیں، ان کا حساب کتاب نہیں، حساب ان کو وہ حساب کتاب سے خارج کر دیں، تو خارج ہیں حساب کتاب سے، اور کیا چاہتے ہیں؟ تو کھانا پینا کیا نسلیں ان کی کھائیں گی، اور کیا چاہتی ہو؟ بتانا ایک وقتی طور سے تھوڑی وفا کی، محبت کی، آقا سے اتنا کچھ ہاتھ میں آ گیا، دنیا رحمت، آخرت رحمت، سب مل۔ آپ کے پیچھے مر بھی جائے، اتنا کچھ کہاں آپ کو دے سکتا ہے، دلا سکتا ہے؟ وہ زبان جس کو سب کو ان کی جیتا ہے۔ اس لڑکے نے کچھ خدمت کی تھی، اس کی والدہ آئی، کہا یہ آپ کا خادم ہے، کچھ خدمت کرتا ہے، میں چاہتی ہوں اس پہ کرم فرما، اس کو دعا دیں۔ آپ کی زبان میں بات ہے اللہ مقصد مال ہو و اولاد ہو، اس کو مال بھی دے، اولاد بھی بہت دے، عمر بھی بہت دے۔ 80 لڑکوں کا جنازہ خود پڑا، بتاؤ، صحت مند جناب اعظم تھے، بس واقعہ نہیں ہے، ہر وقت ہے، اب بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چیزوں کو سمجھنا ہے۔ کہا میں جو مجھے دیکھا، مجھے ہی دیکھا، میں شکل میں شیطان نہیں آتا، جیسے صحابہ کا نبی ہوں ایسے تمہارا بھی نبی ہوں۔ اگر انہوں نے محبت کی، ان کو خدا نے نوازا، تم بھی نوازے جاؤ گے۔ اگر انہوں نے ملاقات کی، تم چاہو تمہاری ملاقات کے لیے بھی رستہ کھل جائے گا، ہاں، ہو سکتی ملاقات۔ کہ انبیاء ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی اموات اور حیات اور ہوتی ہے، انبیاء کی اور ہے، ان سے فرق ہے، رتبے کا فرق ہے، موت کا فرق ہے، بولنے کا فرق ہے۔ پھر دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا، واقعہ کوئی نہیں آ سکتا، لیکن جناب عالی آ سکتے ہیں جہاں مرضی ہے۔ بیت المقدس نماز نہیں پڑھا جناب عالی، سیدھا بھی جا سکتے تھے مکے سے معراج کو، کہا نہیں یہاں بھی آپ کی شان بتانی ہے اللہ نے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں، جہاں سب انبیاء کو اکٹھا کرنا، سب آؤ، بہت بڑی بات ہے۔ کیوں آؤ؟ وہ آ رہے ہیں، ان کے لیے آؤ، ان کے لیے، ان کے لیے، کوئی ان کے لیے سب کو اکٹھا کیا۔ پھر کہا استقبال کے لیے ہر آسمان پہ کھڑے رہو، کہ جہاں سے گزرے خوش آمدید کہو، ان کی سلامی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی سلامی کرو، انبیاء آسمانوں پہ۔ دیکھیں نا حدیث صحیح میں آتا ہے، پہلے آسمان پہ گیا، وہ ملا، انہوں نے مرحبا کہا، پھر دوسرے پہ گئے، پھر تیسرے پہ گئے، سب مسکرائے، خوشی 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 منائی۔ بس جہنم کا دروازہ جب ملے وہ نہیں مسکرایا، پوچھا یہ ایسے ہی خاموش رہا ہے، یہ کچھ اس نے اظہار خوشی کا کچھ ایسے کہا، یہ اگر ہنستا آپ کے لیے ہنستا، آپ کے لیے کون نہیں ہنس سکتا، خوشی نہیں منا۔ یہ جب سے پیدا ہوا ہے اور رہے گا یہ ایسا، اس کو داروغہ جہنم کا کیا گیا ہے، اس کی حالت ایسی رہتی ہے، جہنمیوں کے اوپر سختی کی۔ اگر ہنستا تو آپ ہی کے لیے ہنستا، ہنستا ہی نہیں ہے،
آپ کے لیے کون نہیں ہنستا، خوش نہیں ہوتا؟ دیکھا ہر جگہ سے انبیاء کو کھڑا کیا سلامی کر، انبیاء جن کے رتبے اور عظمت وہ غلام بن کے کھڑے تھے۔ اسرائیل جہاں جائے سے چلا جاتا ہے، انبیاء کے پاس بھی چلا جاتا ہے۔ موسیٰ صاحب پاس نہیں گیا تھا، تو یہ موسیٰ کہا کیسے آئے؟ کہا کہ آپ کو چلنا ہے اور میں روکا، میں رکھ کے دیا تھپڑ، اسرائیل کی آنکھ نکال۔ بخاری شریف کی حدیث۔ طبیعت ایسی تھی، اللہ کے پاس ایک کس کے پاس بھیج دیا آپ نے؟ میری آنکھ نکل گئی کہ نبیوں کے یا کہتے ہیں ولیوں کے جو مزاج ہوتے ہیں وہ نفسانی نہیں ہوتے، جلالی انواع خیر کی صورت میں ہوتے ہیں، ان پہ مواخذہ نہیں ہوتا۔ یہ کہتے کسی نبی ولی پر نہیں کہنا چاہیے ایسا، کیا کچھ کرے بھی، ان کا مزاج ایسے ہوتا ہے، وہ نفس فیض کی صورت فیض ایسے کر دیتا ان کو، تو پھر ان کا اپنا تو نہیں نا بیچ میں۔ اللہ نے کچھ نہیں کہا، آنکھ ٹھیک کر دی، کہا کہو جب تک رہنا چاہتے تمہاری مرضی، نہ کہو کہ اگر ایک بیل پہ ہاتھ رکھ دو جو بال آئیں گے 10,000 20,000 جی لو اتنا، لیکن یہ مسئلہ ہونا ہی ہے۔ آیا جی اسرائیل آنکھ ٹھیک کرا کے اللہ میاں سے بولا اجازت مل گئی، جو جتنا آپ رہنا چاہیں تو ہاتھ تک جو اس کے بعد پھر کیا کہ ماننا پڑے گا، حکم الہی ایسا سب نے جانا، پھر خاموش ہو گیا، پھر کہا اچھا اب لے چلو۔ اور جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ اسرائیل نوکر کی طرح باہر کھڑا تھا۔ یار میں تم کو کیا بتاؤں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بہت حیران، میری حیرانگی بڑھ جاتی، نوکر جیسے بات کرتا، کہا اندر میرا سلام دو، کہو اگر اجازت ہوا نہیں تو ہم واپس جاتے ہیں۔ دیکھا، سوچیں اگر آپ اجازت دے دیں، اندر سے کہا اجازت ہے تو ایسی عظمت کسی نبی علی کو اجازت سے اندر اسرائیل اجازت سے، یعنی بادشاہ کے داخل اسرائیل جب صورت دیکھی اس نے کہا مرد نہ مار، ان کے تم کون بے اجازت آیا؟ کہا ہم وہ ہیں جو اجازت نہیں لیا کرتے۔ ویسے کہا سمجھ گیا اسرائیل ہے، کہا لیٹ جائیں، سمجھ گیا جان گیا۔ یہاں ایسی بات نہیں ہے، وہ شعر ہیں کہ وہاں جتنے سے بڑا ہو رتبے والا ہو وہاں ڈر کے اور خوف سے ہی جاتا ہے آقا کے سامنے۔ آقا کے ادب کے لیے خدا نے کہا، صحابہ نے جان کے نہیں، پتہ نہیں تھا، اور آقا اتنی رحمت کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، رحمت ہے، لیکن خدا کی محبت کا تقاضا گوارا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو۔ قرآن سے آپ سے بات کرتے ہیں، ان کو بولے جیسے آپس میں باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں یہاں نہ کریں۔ اللہ اللہ کہہ رہا ہے جیسے آپس میں بولتے ہیں اس طرح گفتگو یہاں نہیں ہونی چاہیے، اور گفتگو جو کرتے ہیں یہ انداز اور بہت پست آواز سے کریں، ورنہ ان کی عبادت اعمال سب برباد کر دیں گے۔ عبادت ایک طرف اور خدا کا عشق محمدی ایک طرف، کہ عبادت کو آگے میں رکھنا، میرا محبوب بھی ہے، یہ اس سے عدد سے بات کرنا، میں سے جیسے کروں ہم عاشق معشوق ہیں، لیکن تمہارا بیچ میں دخل نہیں ہے، دو پیار سے دوست باتیں کریں، تیسرا دخل نہیں دیتا ہے۔ ایسے بعض نالائقوں نے دخل دیا آقا کے معاملے میں کہ خدا نے ایسے کہا، خدا نے کہا نہ کہا، خدا محبوب اور عاشق مان، تم کیوں بیچ میں بولنے والے کون ہو؟ جس سے وہ بے ادب ہوا ان کا ایمان خطرے میں گیا یا ایمان چھوڑ کے مر آتے ہیں ایسی اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں وہ تعبیر نکالتے، مطلب نکالتے، خدا نے محبوب کو ڈانٹا، ڈانٹا نہیں، محبت میں کبھی زور سے بھی بات کی جاتی ہے، محبت کے انداز میں ڈانٹ نہیں ہوتی، زیادہ پیار کی عشق کی علامت ہوتی ہے۔ یہ دوست بولتے ہیں میں تم کو کہا، میں تم کو کہا، تم کو کہا، وہ محبت ہوتی ہے، محبت کے انداز سمجھنے چاہیے۔ خدا کے انداز ایسے بھی محبت کے آقا جی کے ساتھ ہے، قسم کے بھی ہیں اور زور سے بولنے کے بھی ہیں، آقا جی کے بھی زور سے بولنے کے، دونوں کے۔ اگر کیا ان کو اگر کچھ ہو گیا نا تو آپ کی عبادت نہیں ہوگی، ان تہلک کیسی زبردست کہا۔ ایسی بعض قرآن کی آیتیں میں نہیں بیان کرنا چاہتا، خدا نے کہا وہ زیادہ محبت کی وجہ سے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟
محبت کے انداز میں، استغفر اللہ، اس انداز میں نہیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کو پیار نہیں تھا تو انہوں نے کہا اللہ کو اللہ نے ڈانٹا، ایمان چلے گا۔ دوسری آیتیں نہیں دیکھ کے پھر ایسی باتیں کر نہیں گھسنا چاہیے۔ عاشق معشوق میں مت گھسو، ان کے رمزیں ہیں وہی جانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آقا جی نے کیسے کہ توہر اگر تم نے ان کو ہلاک کیا، یہ نہیں نظر آیا تو کچھ نہیں نظر آتا، تو ایک دو باتیں اور بھی تو دیکھو نا، پھر اس کا مفہوم تم کو مطلب بدلنا پڑے گا کہ اس کا مطلب اب ایسے نہیں لینا پڑے گا، یہ مسئلہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ اب دیکھو سب کی روح قبض ہوتی ہے، بہت سی کون کون سی مثالیں آپ کو، وہ نبیوں کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن آقا کا مسئلہ ہے باہر کھڑا تھا ڈر کے مارے، سب سے اجازت اگر ہو تو ہم بات کو آپ نے اجازت دی، پھر ذلیل آیا، پھر کیا کہا کہ روح قبض کرنی ہے، کہا جیسے آپ چاہیں اللہ تعالیٰ، جیسے موسیٰ سے نہیں کہا، کہا چاہو تو جب تک چاہو، جب چاہو ملاقات کریں، ملاقات کریں، باتیں تو دیکھیں کیسی باتیں ہیں، باتیں دیکھیں آپ، باتیں ہیں، ملاقات کریں آپ کی مرضی، اگر کچھ رہنا چاہتے ہیں بعد میں ملاقات جیسے آپ چاہیں، کتنی محبت کے انداز، پر جو باہر کھڑا رہا کہ اجازت ہوگی تو نہیں تو نہیں، بے ادبی ہے، اور اس کے بعد چلا جاتا، یہاں ایسا حکم نہیں، ساری کائنات کو آپ کی غلامی میں رکھا خدا، ساری کائنات عرش سے فرش تک، لیکن چاند سورج پہ حکومت، جبریل کو راحت ملے تو حضرت محمد مصطفیٰ سے ملی کہ خدا بے نیاز ہے، کوئی لاکھ عبادت کرے اور اس کی ناراضگی آ گئی تو اس میں بہت کچھ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ جبریل سے نے پوچھا کیا میرے تعلق سے تم کو کچھ فائدہ ہوا رحمت؟ کہا ہاں ہوا، آپ سے جب تک میں آنا جانا نہیں تھا یہ قرآن نہیں کرتا تھا، میری حالت کیفیت ایسی رہتی کسی تشویش تھی کہ بہت کانپتا خوف میں رہتا تھا، کسی وقت اللہ میاں ناراض ہو گئے تو کچھ ہو سکتا، کسی کی مثال دی میرے ذہن میں نہیں آتی، میں ایسی حالت میں رہا کرتا تھا، لیکن جب اللہ نے آپ سے گفتگو کی میری بات بیچ میں ایک دفعہ آئی تو اللہ نے کہا یہ فرشتہ اچھا ہے، اس دن سے مجھے راحت، یہ مفہوم ہے اس کو بتائیں، ہر چیز کے لیے رحمت اللہ رحمہ، آپ سراپائی رحمت ہے، اور آپ سے جو محبت کرے لاکھ گناہ گار ہو، آپ کو دیکھ لے ہم نے اس کو صحابی بنا دیا، اس کا مرتبہ اولیاء سے آپ ساری عمر عبادت کرے کہ درجہ ملے گا، رحمت سب کچھ ملے گا، لیکن وہ قرب نہیں ملے گا جو دیکھنے سے حضرت محمد مصطفیٰ کو ملے، اتنا اتنا ہاں اتنا، یہ صحیح باتیں کر رہا ہوں، اس سے پوچھ میں اتفاق ہے، جس نے دنیا بنی ہے ختم ہو سے عبادت کی ہے صحابی نہیں بن سکتا، دنیا کو سب کو مسلمان کیے صحابی نہیں بن سکتا، لاکھوں کروڑوں عمرے کیے، حج کیے، لاکھوں کروڑ علماء بنائے ہیں، اسلام پھیلائے، صحابی نہیں بن سکتا، ایک عام آدمی ہے، اس کو ایک دن کی زندگی باقی حضرت جناب علی کو دیکھ لی صحابی ہے، کتنی بڑی بات، لیکن ان سے محبت کریں، باقی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شکریہ ہے، اس کا رحمت ہے، لیکن جہاں خدا زیادہ محبت کرتا ہے وہاں محبت کرو، خدا کی بے پناہ محبت ہے حضرت محمد مصطفیٰ، یہ واقعات بتاتے ہیں نا، یہ واقعہ معراج کا دیکھ رہے ہیں کہ آج اکیلا بیٹھنا ہے دونوں نے، تیسرا نہیں ہوگا، ہم اور آپ ہوں گے، کوئی نبی ولی نہیں ہوگا، اب یہ بتاؤ، میں سوچتا ہوں بڑا حیران ہوں، دیکھیں نا آپ، بیت وہاں اکیلا بیٹھنا ہے، نہ جبریل ہوگا، نہ میکائیل ہوگا، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ ابراہیم، ہم دونوں بیٹھیں گے، آپس میں باتیں ہوں گی، وہ کیا باتیں تھیں ہمیں آپس میں، ہم دونوں بیٹھیں گے، اللہ محمد، تیسرا کوئی نبی ولی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، سوچیں یہ ہمارا دونوں کا معاملہ ہے، آپس میں بس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انسان کیا سمجھ سکتا ہے، آپ تھوڑا سا ہم سے دل لگا دیں، آپ دیکھیں آپ کو کیا ہوتا ہے، کیا کچھ پتہ چلتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ امام یوزی ہمارے طریقے پر دل لگایا تھا نا حضرت محمد مصطفیٰ، کیا پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، خود سارا قرآن کے اسرار سمجھ میں آ جائیں گے، جو ہم سے محبت کے ہم علم تم کو اب دیتے ہیں، تو فرمایا امام آقا جی نے ہمارے امام طریقہ کے کسی کو، میں نے اور تیرے قرآن میں دوستی کرا دی،
تو فرماتے تھے اگر میں کچھ بیان کروں، ایک چھوٹی سی آیت کا کہا ہمارے طریقت کے امام نے، چھوٹی سی آیت اگر میں بیان کروں 1000 سال تک اس بیان کو میں جاری رکھ سکتا ہوں، اور جو مضمون آج میں نے کہا کل وہ مضمون نہیں دہراؤں گا، یہ بھی کہہ دیں، بتائیں جو میں نے آج بیان کیا کل وہ بیان دوسرا بیان ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، 1000 سال تک میں رکھوں۔ یہ ان کی برکت، آقا کی برکت۔ آپ ان سے محبت کریں، سب کچھ آپ کو آ جائے گا، فیض کی صورت میں آپ کو علم دیں گے۔ آپ اس مشقت سے نکلیں، کتابوں کو پڑھیں اور سمجھیں، وہ بھی ہے، علم کے رستے بہت ہیں، فیض کے بھی ہیں، یہ بھی ہیں، تو طریقت میں فیض سے علم ہوتا ہے، اس لیے وہ جو چیز سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے، وہ پھر اندازے کرتے مشقت میں ہوتے ہیں، اس میں آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ حقائق سامنے آ جاتا ہے، لیکن یہ ان کی مہربانی پر ہے، اس لیے ہم ادھر ہی لگے ہوئے ہیں، اور میں کوئی فخر نہیں کرتا، مجھے جب آتا نا کچھ سوچ کے نہیں آتا، آج ان کو کیا خود ہی ہوتا ہے، خود ہی باتیں نکلتی ہیں، محبت بہت دوسری پڑتا، خیال ادھر ہی رہتا ہے سر، اور زیادہ مجھے ڈر رہتا ہے جنت جہنم کا اتنا نہیں رہتا ہے جتنا مجھے ان کا خوف رہتا ہے۔ صبح شام اٹھتا ہوں، یہی دھیان ہوتا ہے اس وقت میں کچھ پڑھوں، ان کو خوش کروں، بس ایسے صبح شام ایسے راحت میں بھی بہت، لیکن جیسے کہتے کبھی جنت میں کبھی جہنم میں، 24 گھنٹے رہتا ہوں، خوشی بڑی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، خدا نخواستہ ناراضگی ہوگی۔ جب یہ خوف آتا ہے اس سے مجھے بڑا فائدہ ملتا ہے، ہاں، جیسے ایک نئی فضا کھل جاتی ہے، پھر ڈرنا شروع کر دیا، جیسے کہ بات تو نہیں کرتے، مثلا جیسے کسی کو کوئی پیغام بھیج دیتا ہے، آپ ڈر کے دیکھیں، محبت کر کے دیکھیں، آپ کو کتنا سکون ہوگا۔ آقا جی حیات النبی ہے، ایسے مت سمجھے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سفر مر گئے ختم اور کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے نہ کہا کرو۔ ایک صحابی تھا، اس کی ابتدائی اسلام جیسے دنیا کو دیکھتے ہیں آسیہ سے سیکھتا ہے، کہا جب آپ وفات پا گئے اور آپ کی جسد اطہر مٹی میں مل گیا، پھر ایسی بھی باتیں کر، آپ نے کہا تم کو پتہ نہیں خدا نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو چھوئے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ آقا اس بدوی صحابی جاگی کہا ایسے نہیں، ہم اور طرح، کسی کا بھی سلام کرتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، تو جا کے سلام نہ کریں، جو نااہل صلاحیت نہیں وہ کہتے نہیں وہاں سلام، وہاں سفر کی وجہ سے جانا، ان کے سلام کے جواب کوئی معمولی برکت ہے، سلام کو اچھا نہیں سمجھتے، کہتے شرک ہوتا ہے، سلام شرک ہوتا ہے، سلام شرک ہوتا ہے کیا، اور حدیثوں کا الٹا مطلب نکالتے ہیں، کہتے آقا جی نے کہا لا تجل قبری وسن، لا تجل قبری عید، میرے قبر کو عیدگاہ مت بنانا، کہتے عید کے معنی عید آتا ہے، یا اردو اپنی لغت منحوس نکالتے ہیں، جیسے عید آتی ہے ایسے میت کی طرح مت آؤ، یہ تو تم نے آگے باتیں لگائی ہیں، انہوں نے تو یہ نہیں کہا، یہ تو تم مطلب نکالتے نا، یہ تو حدیث نہیں بن سکتی، تو اللہ والے کہتے ہیں عید کا مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا جو تم نکالتے، تم نے مطلب نکالنا، وہ تو حدیث نہیں بنے گی، میں کہا عیدگاہ مت بناؤ، ایک تو یہ سوچو کہ عیدگاہ بناؤ یہاں کے، یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں رہنا، دیکھو میں دنیا سے تم نے بھی جانا، وہاں کی فکر رکھو، اور دوسرا عید مت بناؤ، عید دیر سے آتی ہے سال کے بعد، تم ہر وقت عید بناؤ ہر وقت آؤ، عید مت بناؤ، عید دیر سے آتی ہے، تم روز روز آؤ، عید کی طرح مت کرو، ایک سال ہوا پھر عید آئی، ایسے مت کرو، میں رحمت العالمین ہوں، رحمت لوٹو آؤ میرے پاس، بتائیں، جب سلام کا جواب دیتے ہیں تو پھر جائے گا نہیں کرے گا،